نظیر بھٹو کے بعد کوئی عورت اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتی، باقی سب یس مین ہیں۔ لڑکوں سے بھی زیادہ ذہین لڑکیاں ہیں جن کے راستے حکومت کو کھولنا پڑیں گے۔ سماج جو ہے بری طرح ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، زوال پذیر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کا، خواتین کا، بالخصوص میں یہ کہوں گی کہ آج بچیوں کا جس طرح راستہ روکا جا رہا ہے، جس طرح ان کی ہر بات کے غلط معنی لیے جا رہے ہیں، اور جب بھی ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں مذہب کا ریفرنس، مذہب کہیں بھی اسلام یہ نہیں کہتا، چاہے وہ نوکری کرے، چاہے وہ باہر نکلے، ہر طرح سے وہ اپنا حق رکھتی ہے، وہ سب چھپا دیا گیا ہے۔ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم پیچھے کرتے آئے ہیں یہ کانفرنسز عورت کے حوالے سے، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذہنی شعور، وہ بیداری، وہ اس سب کے لیے کام کیا جائے، بالخصوص یہ بچیاں جو آج کی ہیں وہ، اور ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان بچیوں کے حقوق کیا ہیں۔ ان پر نہیں زندگی تنگ کریں گے اتنی آپ کی نسلیں برباد ہوتی جائیں گی۔ سو ہم ظاہر ہے کہ بہت سے قانونی مسائل پر اور معاشی مسائل پر، ان سب پر بات کریں گے، جیسے ابھی شاہ صاحب انیس نے جو کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو بچیاں یونیورسٹیز میں ہیں اور کامیابی حاصل کر رہی ہیں، آپ کو ان بچوں کو روزگار دینا ہوگا۔ یہ لڑکوں سے بھی زیادہ ذہین لڑکیاں ہیں جن کے راستے حکومت کو کھولنا پڑیں گے، انہیں ان کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ عورت کا، بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، بھائی بھی مار دیتا ہے غیرت میں آ کر، وہ اپنا رشتے کی بھی اگر بات کرے تو بھی اسے مار دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چچا زاد، ماموں زاد، کسی ارے غیرے نتو خیرے کے رشتے سے انکار کر دے اور کہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، تو جس کے لیے انکار کرتی وہ تیزاب لے کر اس کے سر میں پہنچ جائے۔ سو یہ جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، عورت اور بچیوں کے، آج کی بچوں کے لیے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کو، ریاست کو لینی پڑے گی۔ جو سیلاب نے، ان تباہیوں نے عورت کی زندگی کو جتنا، دیہات کی عورت کو جس طرح متاثر کیا ہے، ان کی زندگیوں کو، جو ان کی زندگیوں کو، ان کے مستقبل کو نقصان پہنچا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ کیا ہوا تھا جس میں زمینوں پہ قبضہ کیا گیا تھا آرمی افسران کی جانب سے، اور انہوں نے اتنی جدوجہد کی کہ ان کو پھانسی تک چڑھایا، لیکن آج تک وہ کسی کو یاد نہیں ہے، نہ اس کو ایوارڈ، نہ اس کو بلایا جاتا ہے، تو کوئی آپ نے اس کو بلایا ہے یا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں بہت لکھا بھی گیا ہے، اس میں بہت بات بھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہماری جنرل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس موضوع کو نہیں جانتا ہے، اور سندھ میں بھی، اور جتنی بھی ہماری خواتین کی، جتنی عورتوں کی آرگنائزیشنس ہیں، ان میں اس پر بہت بات ہوئی ہے۔ ہاں، ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، سو وہ میں مانتی ہوں گزارا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور بالکل وہ مستحق ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جنوں کا جو کام ہے، جو ان کی مزاحمت ان کی تھی، وہ ایوارڈ سے بہت اوپر کی۔ لیکن میرے خیال میں اگر سیاستدانوں کو بھی بلائیں تو عورتوں کو نہیں بلانا چاہیے، مرد سیاستدانوں کو بلانا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی حیثیت پالیٹکس میں بھی ایک ذیلی ہے۔ بے-نظیر بھٹو کے بعد کوئی عورت اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتی، باقی سب یس مین ہیں، کیونکہ پارٹیوں کے سربراہ فیصلہ کرتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی عورت نہیں۔